الحمدللہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں. ہم اعلان کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں. یہ اور بات کہ نہج البلاغہ میں بھی ہیں، اور نہج البلاغہ سے پہلے بیٹے نے بھی قرآن مجید سے اقتباس کیا. بیٹے کو تو حق تھا کہ قرآن سے اقتباس کرے، اس لیے کہ صاحب قرآن کی آغوش میں پروان چڑھا. علی رسول اللہ کے آغوش میں تربیت پا کر بڑے ہوئے ہیں، اس لیے اگر علی کی زبان پر بات بات پر آیت قرآنی آ جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. مگر تاریخ میں ہم نے دیکھا علی کے والد گرامی حضرت ابو طالب، ان کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا مگر زبان مبارک ابو طالب پر الحمدللہ رب العالمین پوری آیت آ گئی. اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ پیغمبر کے لیے لقب مصطفیٰ سب سے پہلے زبان ابو طالب پہ آیا. آج میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری آیت سب سے پہلے زبان مبارک ابو طالب پر آئی. یہ آیت 2 خطبے ہیں تاریخ میں جناب ابو طالب کے زیادہ مشہور. خطبے تو اور بھی ہیں مگر 2 خطبے زیادہ مشہور ہیں. ایک وہ جو نکاح حضرت ختمی مرتبت کے وقت ارشاد فرمایا تھا، ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں نا؟ کچھ غلط تو یاد نہیں ہے مجھے. تاریخوں میں کیا ہے؟ تاریخوں میں بڑی الٹ پھیر کی ہے لوگوں نے. کہیں یہ واقعہ بدل تو نہیں دیا؟ کسی اور کا نام تو نہیں لا کے لکھ دیا کہ فلاں صاحب نے نکاح پڑھا تھا؟ کس نے پڑھا تھا نکاح؟ رسول اللہ کا. میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں، رسول اللہ کا، خاتم النبیین، امام المرسلین، صاحب معراج، صاحب قرآن، ذات حق صمدی کا سب سے بڑا نمائندہ، سب سے بڑی دلیل توحید، سب سے بڑا ترجمان توحید، اس کا نکاح کس نے پڑھا؟ حضرت ابو طالب نے. یہ مسلمات ہیں تاریخ کے. ایک نکاح کا خطبہ خود پڑھا جناب ابو طالب نے پیغمبر کے نکاح کا. دوسرا خطبہ وہ ہے جو اپنے نکاح کا پڑھا. جب جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ نکاح ہوا جناب ابو طالب کا تو خود اپنا نکاح خود پڑھا. دست ادب جوڑ کے ایک سوال کر رہا ہوں، کیا یہ رسم تھی جناب ابو طالب کے زمانے میں کہ دولہا خود ہی اپنا عقد پڑھے؟ اگر یہ رسم تھی تو کیا بعد میں بدل گئی؟ دونوں بیان تاریخ کے ہیں. تاریخ کہتی ہے ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا، تاریخ کہتی ہے رسول اللہ کا نکاح ابو طالب نے پڑھا. یہ دوسری بات سمجھ میں آتی ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کوئی بزرگ پڑھتا ہے، کوئی بزرگ پڑھتا ہے. پیغمبر کے ہاں ایک بزرگ چچا موجود ہے، اس نے نکاح پڑھا. لیکن ایک اور مسئلہ ہے، اگر دین کا مسئلہ درمیان میں ہو، ایمان کا مسئلہ درمیان میں ہو، حلال و حرام کا مسئلہ درمیان میں ہو تو ہوا کرے کوئی بزرگ.
اگر کوئی بچہ مسلمان ہو جائے، فرض کیجئے عیسائی رہا ہو، یہودی رہا ہو، کافر بت پرست رہا ہو، مسلمان ہو جائے اور وہ اچھی طرح اسلامی آداب بھی بجا لاتا ہو، مسلمان ہونے کے بعد وہ جوان اپنی شادی کسی مسلمان خاتون سے کرے تو اپنے باپ کو شریک کرے گا، ماں کو شریک کرے گا، بزرگان خاندان کو شریک کرے گا، مگر چونکہ وہ مسلمان ہو چکا ہے ان بزرگوں کی موجودگی میں نکاح اپنا خود پڑھے گا۔ آج کی بات میں کہہ رہا ہوں، خود پڑھے گا۔ وہ کہے گا آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ کی تشریف فرمائی ہمارے لیے باعث عزت ہے، باعث تسلی ہے، باعث سکون ہے، مگر یہ مسئلہ حلال و حرام کا ہے، یہ تو آگے نسل چلنے کا مسئلہ ہے۔ تو ہم جس دین پر ہیں اس دین کے مطابق نکاح کریں گے۔ اور فرما رہے ہیں آپ پیغمبر کوئی کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر نعوذ باللہ بیجا کسی کا احترام کرتے تھے؟ دین ایمان کے مسئلے میں کہیں کوئی مروت فرماتے تھے؟ تمام تر اخلاق مجسم ہونے کے باوجود جہاں مسئلہ حلال و حرام کا ہو وہاں پیغمبر حکم خدا کے مطابق، شریعت خدا کے مطابق عمل کرتے تھے۔ جناب ابو طالب اپنا نکاح خود پڑھ رہے ہیں، پیغمبر کا نکاح پیغمبر خود نہیں پڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر کا نکاح ابو طالب پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب باتیں کچھ سمجھاتی ہیں یا نہیں؟ تاریخ پڑھنے والوں کو اتنا بھی تجزیہ کرنا نہیں آتا۔ معلوم ہوتا ہے مشرکین کے درمیان ابو طالب وہ منارہ ایمان ہے۔ وہ منارہ ایمان ہے، منارہ ہے، منارہ جس سے نور ایمان ساطع ہے۔ اپنا عقد خود پڑھا، کسی سے نہیں پڑھوایا۔ کیا جلالت ہوگی! جب جناب ابو طالب کا نکاح ہوا ہوگا تبھی بزرگ موجود رہے ہوں گے، مگر بزرگوں نے بھی یہ چاہا کہ یہ خود اپنا نکاح کریں۔ بزرگوں نے چاہا یہ خود اپنا نکاح، اور پھر انہوں نے خود اپنا نکاح پڑھا۔ اور جب اپنا نکاح پڑھا، یہ بات ہے بہت پہلے کی، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تاریخ میں وہ خطبہ محفوظ ہے۔ جب خطبہ شروع کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا ہے۔ جب باپ قرآن نازل ہونے سے پہلے ایک آیت پڑھ سکتا ہے تو اس کا بیٹا پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ ابو طالب نے جب نکاح نہیں ہوا تھا، نکاح کے وقت پڑھا الحمدللہ رب العالمین، نکاح ہوا، فرزندوں کی ولادت ہوئی۔ جب آخری فرزند جناب ابو طالب کے پیدا ہوئے علی ابن ابی طالب، تو پھر دست مصطفیٰ پر آتے ہی کہا اجازت ہو تو قرآن پڑھوں۔ اور پھر الحمدللہ رب العالمین سے نہیں شروع کی بات، جہاں سے باپ نے قرآن پڑھا تھا وہاں سے نہیں آگے بڑھایا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا گئے، مومن فلاح پا گئے۔
کیونکہ توحید کی بحث جب چلے گی تو موحدین کا ذکر بھی ہوگا. ممکن نہیں ہے کہ بات توحید کی ہو اور اہل توحید کی نہ ہو. ہمیں دیکھنا ہوگا تاریخ میں کب کب کون کون کلمہ گو رہا، کون کون مشرک رہا، کون کون کافر رہا، تاکہ توحید اور اہل توحید کی شناخت ہو، تاکہ لٹریچر ہمارا محفوظ رہے تدلیس سے، تحریف سے، ہر طرح کی غلطی سے محفوظ رہے. ہماری تاریخ بھی، ہمارا لٹریچر بھی، ہمارا ادب بھی، ہماری شاعری بھی، ہمارا علم کلام، ہمارا فلسفہ، ہمارا تصوف کہیں غیر اسلامی تصوف اسلام میں نہ آ جائے.